سوال ہے ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ اسلام میں گدھے کا گوشت کھانا کب حرام ہوا؟ 628 عیسوی میں۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ واجب القتل مجرموں کی گردن مارتے تھے وہ کون ہیں؟ جواب ہے یہ 6 حضرات تھے: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب ہے 70 سال تک۔ سوال ہے چاند گرہن پر نماز کسوف کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے 2 رکعت۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب دیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے سیاہ ابر سے آگ برسائی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق تھا۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں مسجد صوفیہ۔ سوال ہے سورج غروب ہونے سے روکنے والا معجزہ کب پیش آیا؟ جواب ہے حضرت یوشع کے ذریعے بلقان کے حکمران باراک یا بلاک سے جنگ کے دوران اللہ پاک کا معجزہ رونما ہوا، سورج کو غروب ہونے سے روک دیا تھا۔ سوال ہے غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ جواب ہے لشکر کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔ قرآن پاک کی سورت ال-عمران کا کیا مطلب ہے؟ عمران کی اولاد۔ سوال ہے قرآن مجید میں جنت کے خزان کا کیا نام ہے؟ جواب ہے رضوان۔ سوال ہے کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر۔ سوال ہے کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب ہے ابو لہب۔
سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب ہے 2 جوتیاں اور 2 تسمے آگ کے پہنے ہوگا۔ سوال ہے لا يدخل الجنت قاطع، اس حدیث مبارکہ میں قاطع سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے کتنے دروازے تھے؟ تین دروازے تھے۔ سوال ہے بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب ہے سورج کو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کس نبی کے دوست تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے رسولوں کی تعداد آپ کے خیال میں کتنی ہے؟ جواب ہے 313۔ سوال ہے طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب ہے نماز فجر کا۔ سوال ہے فرشتے کون سی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نحل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہے۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔
किस नबी की पूरी कौम ईमान ले आई थी? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी कौम ईमान ले आई थी। सवाल है, कौन से बादशाह किसरा कहलाते थे? जवाब है, सासानी बादशाह खुद को किसरा कहलाते थे। सवाल है, क्या आप जानते हैं कयामत के दिन सबसे पहले लिबास किसको पहनाया जाएगा? जवाब है, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को लिबास पहनाया जाएगा। मुसलमा कज़्ज़ाब के हामी कौन थे? बनु हनीफा। सवाल है, वो कौन सी जंग है जिसमें आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए? जवाब है, गज़वाए ओहद। वो क्या है जो बिना परों के उड़ता है? बादल। सवाल है, इसराफ और फजूल खर्ची से कुरान मजीद की किस सूरत में मना किया गया है? जवाब है, सूरह अल इनआम में। सवाल है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुतबा देने के वास्ते मिंबर किसने बनवाया और किस दरख्त की लकड़ी का था? जवाब है, इसमें कई अकवाल हैं। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बनवाया। कबीसा मखजूमी ने, जो एक औरत का गुलाम था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम ने, जिसका नाम सबा या कलाब था। सईद बिन आस के गुलाम ने, जिसका नाम बाकुल था। एक अंसारिया औरत के गुलाम ने, जिसका नाम मीना था। हजरत सुहेल का बयान है कि मैं मदीना में एक बढ़ई को जंगल ले गया। उसने झाओ के दरख्त की लकड़ी काट कर इससे मिंबर तैयार किया। इस बढ़ई का नाम बाज ने मैमून बताया है। सवाल है, बताएं किस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खिलाफ लड़े? जवाब है, जंगे ओहद में। जंगे बदर को कुरान पाक ने किस नाम से पुकारा है? जंगे बदर को कुरान पाक में यौमुल फुरकान के नाम से पुकारा गया है। सवाल है, हजरत दाता गंज बख्श जिस वक्त बरे सगीर पाक को हिंद में आए तो आपके हमरा कितने आदमी थे? जवाब है, 2। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के कफन में कौन सी चीज शामिल ना थी? हजरत हसन, हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्ल दिया। 3 कपड़ों में आपकी तकफीन हुई जिसमें कमीज शामिल ना थी। सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। उन्होंने 4 तकबीरात पढ़ी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू की खिदमत 7 बरस तक करते रहे, किस बात के लिए? अपनी मामूजाद लैया से शादी के लिए। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शहदा का खिताब किसको दिया था? जवाब है, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को।
سوال ہے سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال ہے غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ سوال ہے قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ قرآن پاک میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ قوم عاد۔ سوال ہے کون سی نماز پر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز پر۔ سوال ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے عطر سے حد بندی فرماتے ہوئے کتنی گہری خندق کھودنے کا حکم دیا؟ جواب ہے 15 گز گہری۔ یہ 5 نشانیاں جس میں ظاہر ہوں تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا وقت بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت بدلنا ہوتا ہے یہ 5 نشانیاں اس میں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس شخص کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور آنے لگ جاتا ہے اور عجیب و غریب سی خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے۔ اس شخص کو دنیاوی مال کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ واللہ عالم۔ اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے ہیں۔ سوال ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ جواب ہے ساربان۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب ہے جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔
سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب ہے ماموں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزا۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوا اور کتنے عرصہ تک رہا؟ جواب ہے مسجد کوفہ کے صحن سے شروع ہوا اور 150 دن رہا۔ سوال ہے قارون کس نبی کا خالہ زاد تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن پاک کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میزان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ اچھے اخلاق۔ کس نبی نے عبرانی موسیقی ایجاد کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام عبرانی موسیقی کے موجد تھے۔ آپ علیہ السلام بانسری اور بربط بجاتے تھے۔ کون سے صحابی شب و روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا برتن اٹھانے والا کے نام سے مشہور تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ خادم ہیں، قاصد ہیں، رب کا پیغام لاتے تھے۔ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ عمرو بن لہی نے۔